اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل یعنی شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ زخمی ہوئے ہیں، خون اطہر بہا ہے، ایک بے ہوشی کی کسی کیفیت طاری ہوئی ہے، تو افواہ پھیل گئے کہ حضور شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اور ہمیں کیا فیل کریں گے جو صحابہ نے فیل کیا ہوگا؟ صحابہ کو کہا، صحابہ نے کہا المصیبت العظما، سب سے بڑی مصیبت کب آئی ہم پر؟ جب اللہ کے رسول بالفعل دنیا سے گئے ہیں، جب آپ کا وصال ہو، المصیبت العظما۔ لیکن یہ میدان احد ہے بھی، اور کیا ہوا؟ افواہ پھیل گئی کہ حضور تو شہید ہو گئے، ہمت ہار گئے، ہاتھ پاؤں شل ہو گئے بالکل۔ لیکن پھر کسی نے کہا اگر حضور اس کام میں شہید ہو گئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اٹھو اور اسی کام میں جان لگا دو۔ یہ پکار بھی لگی ہے۔ یہ تو احد کا میدان۔ اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا انتقال کر جائیں تو پھر جاؤ گے کیا؟ کیا ہو گیا تمہیں آخر؟ یہ اللہ کا تبصرہ آ گیا۔ اور یہ آیت کب پھر تلاوت ہوئی؟ جب بالفعل اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے، اور اس وقت امت کو کس نے سنبھالا ہے؟ صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر بھی کہہ رہے نہیں حضور اللہ سے ملاقات کو گئے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، خبردار کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں گردن اڑا دوں گا اس کی۔ اس وقت سیدنا عمر کو کس نے تھاما؟ صدیق اکبر نے۔ یہ ان کی کوالٹی ہے بھائی، یہ ان کی استقامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے آیت تلاوت کی ہے وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ رسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وصال کر پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے کیا؟ تب صحابہ کہتے ہیں آج کی نئی آیت نازل ہوئی ہے، آج کی نئی آیت نازل ہوئی، لگ رہا ہے آج ہی آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول چلے گئے، اللہ کے رسول کی امت تو ہے، اللہ کے رسول چلے گئے، مشن باقی ہے بھائی، مشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ڈالیں گے، کل حضور سے ملاقات ہوگی، حضور کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا، حضور کا دیدار ملے گا، حضور کا ساتھ ملے گا، نہر کوثر سے بھی پئیں گے اگر مشن میں لگ رہے ہو تو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کہ الٹے پاؤں پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ موت کا وقت اللہ کے ہاں طے ہے ہر ایک کے بارے میں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، موت کا وقت لکھا ہوا مقرر ہے، اپنے وقت پر ہی موت آنی ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں، مگر آخرت والوں کے لیے آگے بھی ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم قریب شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تم دنیا چاہتے ہو دنیا مل جائے گی، لیکن تم طے کرتے ہو آخرت چاہتے ہو تو آخرت بہترین ملے گی۔ سبحان اللہ، ہمیں اللہ آخرت کا طلبگار بنائے۔ دنیا ضرورت ہے، آخرت میں اللہ راضی ہو جائے، یہ ہمارا مقصود ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزرے کہ ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، انبیاء نے بھی جنگ کی ہے اور اللہ والوں نے ان کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے۔ البتہ ایمان والوں کی جنگ مقاصد کے ساتھ ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزرے کہ ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، پھر نہ انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں آئے، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے۔ یہی بات سورۃ البقرہ آیت 177 آیت البر میں وحین البعث، ایمان والے نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں، وہی کیفیت یہاں پر آ رہی ہے۔ نہ انہوں نے ہمت ہاری
اور ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں آئے، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے، تو ایمان والے اور اللہ کے نیک بندے میدان قتال میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، حق کی سربلندی کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور استقامت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور ان کی دعا صرف یہی تھی کہ انہوں نے التجا کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، بڑے پیارے الفاظ دعا کے، ایمان والوں کی دعا کے الفاظ، ہاں نیک لوگوں کی دعاؤں کے الفاظ، اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے والوں کی دعاؤں کے الفاظ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں کو بھی معاف فرما۔ غلطیاں ہو جاتی، نیکی کرنے میں بھی تو غلطی ہو جاتی، نمازوں کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، دعوت دین کا کام، غلطی ہو جاتی ہے۔ واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں کو بھی معاف فرما۔ وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی۔ نوٹ کیجئے گا، دنیا کا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بہترین بدلہ عطا کیا۔ ایمان والوں کو دنیا بھی مل جائے گی، لیکن دنیا عارضی ہے، بہترین بدلہ کدھر ہے؟ آخرت میں، اس کا طلبگار بندہ بنے۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔